ایران کا زوال کسی ایک دن، کسی ایک احتجاج یا کسی ایک فیصلے سے نہیں ہوا۔ یہ وہ کہانی ہے جو اس لمحے شروع ہوئی جب اقتدار میں بیٹھے لوگ بولتے تو رہے مگر سننا چھوڑ دیا، جب رپورٹس آتی رہی مگر انہیں خطرہ سمجھنے کے بجائے شور قرار دیا گیا، جب عوام خاموش ہوتے گئے اور قیادت نے اس خاموشی کو استحکام سمجھ لیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قومیں اس دن نہیں ٹوٹتی جب سڑکوں پر ہجوم نکل آئے، بلکہ اس دن ٹوٹتی ہیں جب اقتدار کے ایوانوں میں سچ کی آواز بند ہو جائے۔ ایران کا زوال 1979 میں اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک طویل خاموش عمل کا نتیجہ تھا۔ شاہ ایران کے دور میں ملک بظاہر مضبوط نظر آتا تھا، معیشت تیل کی آمدنی سے چل رہی تھی، فوج جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور عالمی طاقتیں اسے خطے کا اہم اتحادی سمجھتی تھی۔ مگر اس ظاہری طاقت کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی تھی جسے قیادت سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ریاست اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا تھا، مگر اقتدار کے ایوانوں میں یہ ماننے سے انکار کیا جا رہا تھا کہ نیچے کچھ بنیادی طور پر غلط ہو چکا ہے۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں شاہ ایران نے تیزی سے جدیدیت نافذ کرنے کی کوشش کی۔ زمین اصلاحات، مغربی طرز زندگی اور ریاستی کنٹرول کے ذریعے سماج کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تبدیلی ہو رہی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ یہ تبدیلی عوام کی مرضی اور سماجی شناخت کو سمجھے بغیر مسلط کی جا رہی تھی۔ مذہبی طبقہ، بازار سے جڑے تاجر، طلبہ اور متوسط طبقہ خود کو نظام سے کٹا ہوا محسوس کرنے لگا، مگر یہ احساسات اقتدار تک صحیح شکل میں پہنچ ہی نہیں پائے۔ جیسے جیسے عوامی بے چینی بڑھتی گئی، ویسے ویسے ریاستی نظام میں سچ بولنے کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی۔ شاہ کے گرد ایک ایسا حلقہ بن چکا تھا جو صرف وہی بات سنانا چاہتا تھا جو خوشگوار ہو۔ مشیروں، بیوروکریسی اور سیکیورٹی اداروں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ منفی رپورٹ دینا خطرناک ہے، چنانچہ احتجاج، ناراضی اور بد اعتمادی کو چھوٹے واقعات یا عارضی مسائل قرار دے کر پیش کیا جانے لگا۔ حقیقت فلٹر ہو کر اوپر جا رہی تھی۔ ادارے خطرے کے اشارے دے رہے تھے مگر انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ ہڑتالیں، مذہبی اجتماعات، طلبہ کی تحریکیں اور بازاروں کی بندش سب اس بات کا اعلان تھی کہ ریاستی ساکھ کمزور ہو رہی ہے، مگر قیادت نے ان اشاروں کو یہ سمجھ کر نظر انداز کیا کہ ریاستی طاقت ان سب کو قابو میں رکھ لے گی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مسئلہ سیکیورٹی نہیں تھا بلکہ اعتماد کا بن چکا تھا، اور اعتماد بندوق سے بحال نہیں ہوتا۔ شاہ ایران کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے خاموشی کو استحکام سمجھ لیا۔ چونکہ فوری بغاوت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہ مان لیا گیا کہ نظام چل رہا ہے، مگر حقیقت میں خاموشی کے نیچے غصہ، مایوسی اور اجتماعی بے یقینی جمع ہو رہی تھی۔ تاریخ میں یہی وہ لمحہ تھا جہاں زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر اس کا اعلان بعد میں ہوتا ہے۔ ایران میں بھی یہی ہوا۔ جب قیادت نے سننا چھوڑ دیا تب زوال کی گھڑی شروع ہو چکی تھی۔ جب عوامی بے چینی کو سننے کے بجائے دبانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ریاست آہستہ آہستہ اپنی اخلاقی ساکھ کھو بیٹھتی ہے۔ ایران میں بھی یہی ہوا۔ اس سوچ نے مکالمے کے تمام راستے بند کر دیے، اصلاحات کے بجائے نگرانی بڑھی، قوانین سخت ہوئے اور اختلافات کو بغاوت کے مترادف قرار دے دیا گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں مسئلہ حل کرنے کی گنجائش کم اور تصادم کی سمت زیادہ ہو گئی تھی۔ ریاستی طاقت کے استعمال نے وقتی طور پر سڑکوں پر خاموشی تو پیدا کر دی، مگر دلوں میں اعتماد واپس نہیں آیا۔ گرفتاریوں، پابندیوں اور تشدد نے مختلف سماجی طبقات کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ مذہبی رہنما، طلبہ، مزدور اور تاجر جو پہلے الگ الگ مطالبات رکھتے تھے اب ایک مشترکہ احساس کے تحت جڑنے لگے کہ یہ نظام ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یوں جبر نے اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے اسے منظم کر دیا۔ اسی دوران مشیروں اور اداروں کے اندر بھی حقیقت کو چھپانے کا عمل تیز ہوتا چلا گیا۔ جو افسر یا تجزیہ کار عوامی غصے کی شدت بتاتا وہ مایوس کن یا غیر وفادار سمجھا جاتا۔ نتیجتاً قیادت تک پہنچنے والی رپورٹس مزید ہلکی اور مبہم ہو گئی۔ احتجاج کی اصل وصیت مختلف طبقات کی ہم آہنگی اور ریاستی ساکھ کے زوال کی گہرائی، یہ سب اقتدار کے مرکز تک پوری طرح پہنچ ہی نہ سکے۔ قیادت فیصلے کر رہی تھی مگر ادھوری معلومات پر۔ 1978 میں جب احتجاجوں نے بڑے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ریاست کے پاس اب بھی موقع تھا کہ بات سنے اور سیاسی راستہ نکالے، مگر اس مرحلے پر طاقت کو کمزوری سمجھنے کا خوف غالب آ چکا تھا۔ یہ ماننا کہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے اقتدار کے لیے ناقابل قبول تھا، چنانچہ
فیصلے ٹالے گئے، آدھے اصلاحاتی اعلانات کیے گئے اور اصل مسئلے اعتماد کے بحران کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ تاخیر خود ایک پالیسی بن گئی۔ جب ریاست مکالمے کی صلاحیت کھو دیتی ہے تو پھر ہر بحران اچانک محسوس ہوتا ہے۔ ایران میں بھی یہی تاثر بنا کہ حالات اچانک قابو سے نکل گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ انجام برسوں کی نظر اندازی، فلٹر شدہ معلومات اور جبر کے تسلسل کا نتیجہ تھا۔ اس مرحلے پر نظام بظاہر موجود تھا مگر اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جو ریاست اپنے لوگوں کی بات سننا چھوڑ دے وہ آخرکار ان کے بغیر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ایران کھڑا تھا۔ 1979 کے آغاز تک حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں ریاست کے پاس رد عمل کے سوائے کوئی حقیقی اختیار نہیں بچا تھا۔ احتجاج اب صرف ناراضگی نہیں رہے تھے بلکہ ایک اجتماعی ارادہ بن چکے تھے۔ مختلف طبقے جو ماضی میں ایک دوسرے سے الگ تھے اب ایک مشترکہ مقصد کے تحت جڑ چکے تھے۔ قیادت کو یہ منظر اچانک محسوس ہوا مگر در حقیقت یہ برسوں کے اندرونی زوال کا فطری نتیجہ تھا۔ جب ریاست اپنے لوگوں سے کٹ جائے تو پھر کسی ایک لمحے میں سب کچھ بدلتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ شاہ کی روانگی کو اکثر ایک واحد واقعہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک علامت تھی، وجہ نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ریاستی ڈھانچے پہلے ہی اپنی اخلاقی بنیاد ہو چکے تھے۔ ادارے موجود تھے مگر ان پر اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ طاقت موجود تھی مگر اس کی قبولیت نہیں رہی تھی، اور فیصلے ہو رہے تھے مگر ان میں عوام کی آواز شامل نہیں تھی۔ ایسے نظام میں اقتدار کا برقرار رہنا محض وقت کی بات ہوتا ہے۔ ایران کا تجربہ یہ بھی بتاتا ہے کہ خاموشی کو کبھی استحکام نہ سمجھا جائے۔ جب اختلافات دب جائیں، جب لوگ بات کرنے کے بجائے پیچھے ہٹ جائیں اور جب ریاست کو کم مزاحمت دکھائی دے تو اکثر یہ طاقت کی کامیابی نہیں بلکہ اعتماد کے خاتمے کی علامت ہوتی ہے۔ ایران میں بھی یہی ہوا۔ خاموشی بڑھتی گئی مگر اس کے نیچے غصہ جمع ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسے روکنا ممکن نہ رہا۔ یہ کہانی کسی ایک ملک تک محدود نہیں، تاریخ میں بار بار یہی پیٹرن دہرایا گیا ہے۔ جب قیادت تنقید کو دشمنی سمجھنے لگے، جب مشیر سچ بولنے سے ڈرے اور جب ادارے حقیقت کو چھانٹ کر پیش کریں تو ریاست اندھیرے میں فیصلے کرنے لگتی ہے۔ اس اندھیرے میں طاقت وقتی طور پر راستہ دکھا سکتی ہے مگر سمت نہیں دے سکتی، اور بالآخر یہی اندھا پن زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ ایران کا زوال ہمیں ایک سادہ مگر سخت سبق دیتا ہے۔ قیادت کا اصل امتحان اختیار میں نہیں سماعت میں ہوتا ہے۔ جو نظام اپنے لوگوں کی بات سننا چھوڑ دے وہ اپنی بنیاد خود کمزور کر لیتا ہے۔ قومیں اس دن نہیں گرتی جب طاقت ختم ہو جائے بلکہ اس دن گرتی ہیں جب سچ سننے کی ہمت ختم ہو جائے، اور تاریخ میں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انجام پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے، صرف اعلان باقی رہ جاتا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔